الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اکرمین اجمعین، اما بعد۔ آج ہم جو ہے تجوید کی کلاس میں میم ساکن کے قاعدوں کے متعلق سبق پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ پچھلا سبق ہمارا جو تھا نون ساکن اور تنوین کے متعلق سبق پڑھے تھے ہم۔ اس میں ہم کو 4 قاعدے بتلائے گئے: اظہار، ادغام، اخلاف، اخفا، ٹھیک ہے۔ اب اظہار میں جو ہے آواز کو ظاہر کر کے پڑھنا بتلائے، ادغام میں 2 قاعدے بتلائے، ادغام میں مع الغنہ بتلائے، ادغام میں بلا غنہ بتلائے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اخلاف کا قاعدہ بتلایا گیا، اخلاف کا 1 حرف بتلایا گیا، اور اس کے بعد جو ہے اخفا کا طریقہ اور اخفا کا مکمل قاعدہ آپ کو بتلایا گیا۔ اب اس کے بعد جو ہے میم ساکن کے قاعدے بتلائے جا رہے ہیں، دیکھیں۔ اب سب سے پہلے دیکھیے کہ میم ساکن کے احکام، میم ساکن کے احکام بتلا رہے ہیں ہم۔ میم ساکن اگر کہیں پر آ گیا، آپ کو اس سے پہلے بھی بتلایا گیا کہ جس میم پر ساکن ہوتا یعنی جزم ہوتا اس کو بولتے میم ساکن، اور اس کے مثال بھی بتلائے گئے تھے۔ نون پہ اگر جزم ہے تو نون ساکن، اسی طرح با پہ جزم ہے تو با ساکن نہیں۔ اب کوئی بھی حرف ہو، جس حرف پر جزم رہے گا اس کو وہ اعتبار سے ساکن کا حرف ہم استعمال کریں گے۔ جیسے یا پہ جزم ہے تو یا ساکن، میم پہ جزم ہے تو میم ساکن، واو پہ جزم ہے تو واو ساکن نہیں۔ الف پہ جزم رہا تو کیا بولنا اس کو؟ الف پر اگر جزم رہا تو کیا بولنا اس کو؟ حمزہ ساکن۔ ہاں، الف ساکن نہیں بولیں گے اس کو، حمزہ ساکن بولیں گے۔ الحمدللہ، ماشاءاللہ، اچھے ہیں طلبہ ہمارے اسٹوڈنٹس، حاضر جواب۔ تو الف پہ اگر جزم آ گیا تو اس کو بولیں گے حمزہ ساکن۔ اسی طرح اگر میم پہ جزم آ گیا تو بولیں گے میم ساکن۔ اگر کہیں پر قرآن مجید ہم جب پڑھ رہے ہوتے ہیں اس میں اگر کہیں پر اگر میم ساکن آ گیا یعنی میم کے اوپر جزم آ گیا تو پھر اس کے قاعدے بنتے اس کے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر میم ساکن کے احکام میں اس کے 3 قاعدے آپ کو بتلا رہے ہیں۔ پہلا ہے ادغام مع الغنہ، کیا ہے؟ ادغام مع الغنہ۔ دوسرا ہے اخفا مع الغنہ، اور تیسرا ہے اظہار۔ اس کے جو ہے الگ نام بھی ہے اس کے، انشاءاللہ آئے گے جب آپ پڑھیں گے تو اس کے اور جو الگ نام ہے وہ بھی آپ کو بتلائے جائیں گے۔ فی الوقت جو ہے آپ جو ہے ادغام مع الغنہ اور اخفا مع الغنہ اور اظہار یہ ذہن میں رکھیے آپ۔ اب اس کے الگ نام انشاءاللہ اب آگے پڑھیں گے آپ تو سمجھ میں آئیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے آپ کو بتلایا جا رہا میم ساکن کے 3 قاعدوں میں پہلا قاعدے کے متعلق بتا رہے ہیں، قاعدہ ادغام مع الغنہ، ٹھیک ہے۔ ادغام مع الغنہ کا اس میں کیا قاعدہ ہے صاحب؟ میم ساکن کے بعد میم آئے تو ادغام مع الغنہ ہوگا۔ کیا ہونا بول رہے ہیں؟ میم ساکن کے بعد اگر میم آئے تو ادغام مع الغنہ ہوگا۔ جیسے ہم من، میم ساکن ہے اس کے بعد پھر میم آ گیا، یہاں پہ کیا ہو جائے گا؟ قاعدہ بن جائے گا ہمارا میم ساکن کا پہلا قاعدہ، اس کو کیا بولیں گے؟ ادغام مع الغنہ۔ اسی طرح ربہم من، یا میم ساکن کے بعد پھر میم آ گیا، دیکھیے ادغام مع الغنہ کا قاعدہ۔ اور مثالیں اس کی پھر آپ دوسری کتاب سے پڑھ سکتے۔ اس کا دوسرا نام ہے ادغام شفوی۔ ایک تو اس کو بولیں گے ادغام مع الغنہ، اور اس کو ادغام شفوی بھی کہتے ہیں، ادغام شفوی بھی بولتے ہیں اس کو۔ پیج شیئر نہیں ہو رہا، صفحہ نظر آ رہا نا آپ لوگوں کو؟ پیج نظر آ رہا نا؟ جی سر، اب آ رہا، جی اب آ رہا، جب سے نہیں آ رہا۔ تو یہ ہے دیکھیے ادغام مع الغنہ میں، ادغام مع الغنہ کا قاعدہ۔ ادغام مع الغنہ میں جو ہے ادغام شفوی، اس کا دوسرا نام ادغام شفوی بولیں گے اس کو۔ اب دوسرا قاعدہ بتلا رہے میم ساکن کا کہ میم ساکن میں اخفا، میم ساکن میں اخفا کیسا ہوگا؟ اب وہ آپ کو بتلا رہے قاعدہ اخفا، یعنی اخفا مع الغنہ، اخفا شفوی۔ ادغام شفوی یہاں پڑھے ادغام مع الغنہ، اب اخفا مع الغنہ پڑھیں گے اخفا شفوی، اس کا دوسرا نام ہے اخفا شفوی۔ قاعدہ اخفا بتلا رہے ہیں، میم ساکن کے بعد اگر با آئے تو اخفا ہوگا۔ جیسے ربہم بہم، ربہم بہم، ربہم بہم، میم ساکن ہے اس کے بعد با آیا، یہاں پہ کیا ہوگا؟ اخفا مع الغنہ، اخفا شفوی بھی بولتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ ترمیہم بحجارۃ،
ترمیہم بحجارۃ، اخفاء شفوی کا قاعدہ ہے۔ اب تیسرا قاعدہ آپ کو بتلایا جا رہا، میم ساکن میں اظہار، قاعدہ اظہار، میم ساکن کے بعد با میم الف، الف تو حمزہ بن جاتا نا، نہیں، الف جو ہے حمزہ میں شمار ہو جاتا، اس پہ حرکت اگر آ گئی، زبر زیر پہ جزم جو کچھ بھی حرکت آ گئی حمزہ میں شمار ہو جاتا۔ با میم کو اگر نکالے تو بچتے کتنے؟ 26 حروف بچتے۔ با میم الف کے سوا باقی 26 حروف میں سے کوئی بھی حرف آئے تو میم کا اظہار ہوگا، جیسے الم ترا، یا میم ساکن ہے، میم کے بعد تا آیا، اسی لیے کیا ہوگا یہاں پہ؟ اظہار۔ الم ترا یمشون، میم ساکن کے بعد کیا آ گیا؟ شین آ گیا، شین آنے کی وجہ سے یہاں پہ کیا ہوگا؟ اظہار۔ یمشون فجعلہم کعصف، ٹھیک ہے، میم ساکن کے بعد کاف آ گیا، کاف آنے سے یہاں پہ کیا ہوگا؟ اظہار کا قاعدہ ہوگا، ٹھیک ہے، وغیرہ۔ اس کو اظہار شفوی بھی کہتے ہیں۔ یہاں پر جو ہے یہ قاعدے میں، میم ساکن کے قاعدے میں حالانکہ اظہار ہو رہا، مگر اس کو کیا بولیں گے وہ؟ نہیں، اظہار شفوی، اظہار شفوی ہوتا وہ رہے۔ اب یہاں پہ نوٹ بتلا رہے، دیکھیے، میم ساکن کے بعد واو فا میں سے کوئی حرف آئے تو اظہار کی تاکید ہوگی، جیسے ہم فی علیہم والا۔ اب یہاں پہ کیا ہو جائے گا وہ؟ نہیں، واو اور فا، میم ساکن کے بعد واو یا پھر فا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار تاکیدی، یعنی وہاں پر اظہار کی تاکید ہوگی، تاکید کے ساتھ اظہار کرنے کا حکم ہے وہاں پر۔ سمجھ میں آ گیا نا قاعدہ؟ اگر کسی کو سوال ہے تو ابھی سوال کریے، پھر حل کر لیں گے اپن اس کو۔ میں آگے مثالوں کی طرف بڑھوں اسی لیے پوچھ لوں، کسی کا کوئی سوال ہے اس کے متعلق؟ تمام قاعدے سمجھ میں ہے نا؟ 3 قاعدے میم ساکن کے؟ جی سر الحمدللہ۔ جی چلیے الحمدللہ۔ اب یہاں پر جو ہے ادغام شفوی کی مثال بتلائی جا رہی، دیکھیے آپ کو، آپ کے پاس اگر کتاب ہے تو صفحہ نمبر 36 اس میں سے دیکھ لیتے آپ، تجوید یسرنا القرآن، صفحہ نمبر 36 دیکھ سکتے ہیں، اس میں سے 36۔ جی اب دیکھیے ادغام شفوی بتلا رہے ہیں، لکم من، ٹھیک ہے، ادغام مال غنہ، فہم من، اس طرح پڑھیں گے اس کو، فی قلوبہم مرض۔ چلیے کون پڑھنے والے ہیں؟ اپنے ہاتھ اٹھائیے، مثالیں کون پڑھنے والے ہیں، پریکٹس کون کرنے والے ہیں؟ اپنے اپنے ہاتھ اٹھائیے۔ اخفاء شفوی دیکھیے، قلوبکم بہ، ربہم بہم، لہم بہ۔ اسی طرح اظہار شفوی کی مثال دیکھیے، الم تر بینہم ثم وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ الْحَمْدُ رَبِّهِمْ ذَلِكَ عِمْرَانَ۔ اس طرح پڑھنا ہے آپ کو۔ چلیے آمینہ 6B۔ جی میرے ساتھ، جی پڑھیے۔ ماشاءاللہ بہت خوب، بہت اچھا پڑھا ہے ماشاءاللہ۔ آپ کی آواز رک رہی، کے کوئی بریک نہیں ہونا نا آواز، آپ آدھا باہر آدھا اندر بول رہے ہیں، آدھا باہر آدھا اندر چلے آ رہی آواز، بولیے جی۔ قلوبہم مرض، ارے ماشاءاللہ بہت خوب۔ قلوبکم بہ، یہاں پہ اخفاء شفوی ہے، یہاں پہ قلوبکم بہ، قلوبکم بہ، قلوبکم بہ۔ ماشاءاللہ۔ چلیے یہ پڑھیے، اظہار شفوی پڑھیے۔ دعواہم حتی، ماشاءاللہ ویری گڈ۔ کنتم خیر امۃ،
یہاں پہ اخفا کا فائدہ ہے، اخفا یہاں پہ کرنا ہے، یہاں پہ میم پہ جو ہے تجدید آ گئی، میم کے اوپر جو ہے تجدید آنے کی وجہ سے غنہ کرنا ہے، یہاں پہ یہ 2 قاعدے چھوڑ دیا. پھر بولیے کنتم خیر امت کنتم خیر امت. کنتم خیر امت کنتم بولے تو وہ کیا ہو جاتا معلوم، اخفا نہیں ہوتا، غنہ ہوتا. اخفا کے لیے آواز کو، نون کی آواز کو ناک میں چھپانا، تو وہ اخفا بنتا. کن بولے تو اخفا نہیں ہوتا، ادغام اخفا غنہ ہو جاتا. کن اس طرح اخفا ہوتا. کنتم خیر امت خیر یا ساکن سے پہلے زبر آیا تو یا لین کا قاعدہ ہوتا نا، یہاں پہ جلدی پڑھنا ہے اس کو. جی کنتم خیر امت خیرہ بولے تو لمبا کھینچ دیا اس کو، آپ اس کو کھینچنا نہیں ہے، جلدی پڑھنا ہے. خیرہ خیر پورا پڑھیے، ملا کے پڑھے تو سمجھ میں آپ کو. کنتم خیر امت جی الحمد 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 الحمد. الحمد جی لهم فأنزلنا یہاں پر اظہار تاکیدی ہے، اظہار کی تاکید کریں گے. یہاں پر میم ساکن کے بعد فا آیا، لہم فانزلنا، لهم فأنزلنا فانزلنا. فأنزلنا اخفا نہیں کر رہے نا ماں، پیاری بچی اخفا کریے. لهم فأنزلنا فانزلنا. فأنزلنا جی لهم فيها یہاں پہ اظہار کا فائدہ ہو رہا ہے بیٹا، یہاں پہ آپ ادغام کر رہے ہیں، اخفا کر رہے ہیں، کیا کیا کر رہے ہیں آپ؟ لهم فيها اظہار تاکیدی ہے، میم ساکن کے بعد فا آ رہا، اظہار کریے یہاں پر. لهم فيها ایک منٹ آپ سنیے سنیے، مسکان آپ پڑھیے. مسکان آپ پڑھیے. جی سر. لہم فیہا. سنیں آمینہ اور ایک مرتبہ سنو، آپ سن کے آپ پتا کرو پھر. لہم فیہا. آمینہ بولیے. لهم فيها ہاں ماشاء اللہ بہت اچھے، ویری گڈ. امت النعیم. جی سر، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ وبرکاتہ. سلام کلام تعوذ تسمیہ کچھ بھی نہیں، صرف سبق پڑھیے. میں بار بار روزانہ بولنا پڑ رہا میرے کو، میں ابتدا میں سلام کر لیا، تعوذ تسمیہ ہو گیا، جب بھی صبح ہو گیا. پڑھیے. جی لکم من. میں یہاں پہ رکھا گیا پوائنٹر. جی جی فہم من. جی مرض. نہیں ماں، یہاں سے یہاں تک ہے نا یہ. جی فی قلوبہم مرض. ماشاء اللہ بہت خوب. قلوبکم بہ ربہم بہم کنتم خیر امت ربہم ذالک. ہم بولے تو کون سا قاعدہ ہو رہا بول رہے ہیں آپ یہاں پہ، بولیے میں گزرا. اظہار ہے نا سر مول صاحب. پھر اظہار کرنا کیا؟ ہاں ربہم ذالک. اظہار نہیں ہوا نا ابھی بھی. پھر ربہم ذالک. ربہم ذالک. ربہم ذالک. ربہم ذالک. ربہم ذالک. جی عمران. عین کی آواز نہیں آئی نا. عمران. 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 جی
امزغوا غو کا ہے غین وہ پیش غو ہاں اظہار کریے بولیے اظہار کا اظہار شفوی ہے یہ امزغوا امزغوا ہاں اس طرح پڑھنا اس کو اظہار تاکیدی کی ایک مثال پڑھ لیجیے جی لہم فیہا لہم فیہا لہم فیہا ہاں نہیں ہوتا حلق کی نہیں سینے کی ہاں ہے وہ ہاں موٹا پڑھنا اس کو لہم فیہا ماشاء اللہ بہت خوب اچھی محنت کر رہے ہیں آپ اور تھوڑی سی مشق کیجیے اس کی خوب مشق کیجیے اب یہ سبق جو ہے آپ کا اس کی اور اچھے سے آپ مشق کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو پڑھنے میں سہل ہو جاتا ہے اگر کچھ بھی ڈاؤٹ ہے تو آپ میرے کو واٹس ایپ کر سکتے ہیں جی چلیے جزاک اللہ مول صاحب یہی آپ کو اللہ برکت عطا فرمائے مسکان آپ سنائیے جی لکم من فہم من جی فی قلوبکم بہی ربہم بہم اور کریے اخفاء شفوی ہے نا ربہم بہم اظہار شفوی پڑھیے نخرجکم طفلا اور اظہار کریے اس میں تھوڑا نخرجکم طفلا بأنہم ظلموا یہاں پہ اظہار نہیں ہو رہا نا برابر بأنہم ظلموا بأنہم ظلموا جی بأنہم ظلموا ظلموا وا موٹا پڑھنا ہے زبان دانتوں کے باہر آنا ہے جی پھر سے پڑھنا جی بأنہم ظلموا آپ وا کو باریک پڑھنا ہے ظلموا پڑھنا ہے آپ ظانے وا ہے وہ وا کو موٹا ظلموا ہاں پورا پڑھیے پھر بأنہم بأنہم ظلموا بأنہم ظلموا جی لکم عدو ہاں ماشاء اللہ أعمالهم كسراب فأنذرتكم نارا ہاں اپنی اچھی عادت ہے کبھی بھی نہیں بھولنا بولتے اظہار تاکید یہ دیکھیے اس میں جی سر رزقناکم وما پھر بولیے رزقناکم وما رزقناکم وما اظہار کی تاکید ہے وہاں پہ اظہار تاکیدی جی رزقناکم وما ہاں چلیے ٹھیک ہے الحمدللہ بس ہے یہاں تک انشاءاللہ پھر کل جو ہے یہ سبق کی ہم مشق کریں گے یا پھر اگر تمام لوگ اگر اس سبق کی مشق کر چکے ہیں تو پھر آئندہ آگے کا سبق پڑھیں گے انشاءاللہ عزوجل دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام کو صحیح باتجوید قرآن مجید پڑھنے کی توفیق و ہدایت عطا فرما الہ العالمین پروردگار عالم ہم تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما تمام امت محمدیہ کے گناہوں کو معاف فرما پروردگار عالم ہماری مغفرت فرما دے ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے الہ العالمین تمام امت محمدیہ کی مغفرت فرما دے الہ العالمین مولا قرآن پاک کو الہ العالمین ہمارے لیے شفا کا ذریعہ بنا دے الہ العالمین مولا میدان محشر میں قبر میں حشر میں الہ العالمین ہمارا شفیع قرآن مجید کو بنا
پروردگار عالم قرآن کریم کی برکتوں سے مالا مال فرما، پروردگار عالم قرآن مجید کو کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم تمام کی دعاؤں کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے واسطے وسیلے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نالین کے تصدق قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد ونور عرشہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔